بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم میر تقی میر کی دوسری غزل گل کو ہوتا صبا قرار کاش، رہتی آدھ دن بہار اے کاش۔ یہ جو دو آنکھیں مند گئی میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار اے کاش۔ کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے بھی غم شمار اے کاش۔ جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار اے کاش۔ اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش۔ شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار اے کاش۔ تو عزیز طلبہ، یہ میں نے آپ کے سامنے یہ غزل پڑھی۔ اب اس کے اندر جو مشکل الفاظ آ رہے ہیں وہ اب ذہن نشین کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے۔ صبا، یہ صبح کے وقت چلنے والی ہوا کو کہا جاتا ہے۔ گل، پھول، کاش، یہ حرف تمنائی ہے۔ اور مند گئی آنکھیں مند جانا، یہ دوسرے شعر میں آنکھیں مند جانا یعنی بند ہو جانا، آنکھیں بند ہو جانا، موت آ جانا۔ واہ ہونا، کھلنا، اور کاش پھر وہی کلمہ حسرت یا افسوس یا تمنا۔ کن نے یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں رکھتے میرے بھی غم شمار، شمار کرنا، گنتی ملانا۔ اور چوتھا شعر کے اس پہ کی ہوتی میں نثار ہے کاش، نثار کرنا، قربان کرنا۔ پانچواں شعر راہ سخن نکلنا، گفتگو کا بہانہ پیدا ہونا۔ راہ سخن نکلنا، گفتگو کا بہانہ پیدا ہونا۔ شعار، طریقہ کار، عادت۔ شش جہت، چھ اطراف یعنی دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، یہ چھ اطراف یعنی ہر طرف سے تنگ ہو جانا۔ شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار۔ دو چار ہونا، واسطہ پڑھنا، کاش ہمارا واسطہ ہی نہ پڑا ہوتا۔ تو یہ 6 اشعار پر مشتمل یہ غزل میں پہلی غزل جب پڑھا رہا تھا تو اس کا آخری شعر جو 5واں شعر تھا کہ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ تو میں نے کہا تھا کہ آخری شعر جس کے اندر شاعر اپنا نام یا تخلص استعمال کرے اسے مقطع کہا جاتا ہے، اور پہلا شعر کسی بھی غزل کا پہلا شعر جیسے یہ ہے کہ گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی آدھ دن بہار اے کاش، تو یہ اس کو مطلع کہتے ہیں۔ کسی بھی غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں اسے ہم مطلع کہتے ہیں۔ تو اس غزل میں گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش مطلع ہے، اور پہلی غزل میں جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، یہ مطلع ہے۔ اور جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اسی دوسری غزل کا آخری شعر شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار اے کاش۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاعر نے اپنا نام یا تخلص استعمال نہیں کیا،
اس لیے یہ دوسری غزل کا آخری شعر ہے، اس کو ہم مقطع نہیں کہہ سکتے۔ تو آئیے ہم اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا شعر کہ گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، کاش پھول کچھ دیر اور ٹھہر سکتا، اے باد صبا کاش پھول کچھ دیر اور باقی رہتا، تو کیا ہوتا؟ رہتی آدھ دن بہار اے کاش، کاش بہار بھی ایک آدھ دن اور رہ جاتی۔ بڑا ہی خوبصورت شعر، بڑی خوبصورت تشبیہات شاعر نے یہاں دراصل پھول کا تذکرہ کیا اور ہمیں انسان کی زندگی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جس طرح پھولوں کا تعلق بہار سے ہے، پھول کھلتے ہیں تو موسم بہار رہتا ہے، پھر کیا ہے، انسان بھی سیر کرنے کے لیے باغات کا رخ کرتے ہیں، چرند پرند وہاں آتے ہیں، پھولوں کے گرد منڈلاتے ہیں اور خوبصورتی میں اضافے کا باعث بھی بنتے ہیں اور وہ اپنے دل کو تسکین بھی دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی پھول بکھر جاتا ہے، جیسے ہی موسم خزاں آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہے، نہ وہاں چرند پرند آتے ہیں، نہ وہاں انسان باغ میں جا کر سیر کرتے ہیں، کیونکہ وہاں اداسی کا منظر ہوتا ہے۔ اب وہ اٹریکشن، وہ چیز جو انہیں اپنی طرف کھینچتی تھی، وہ پھولوں کی خوبصورتی، وہ بہار، وہ خوشبوئیں جو انسانوں کو اور پرندوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی، اب وہ منظر سہانا نہیں رہا۔ اسی طرح شاعر نے پھول کا تذکرہ کر کے، بہار کا تذکرہ کر کے اور خزاں کا چھا جانا یہ بیان کر کے دراصل انسان کی زندگی کی ناپائیداری کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جس طرح انسان پیدا ہونے سے لے کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک راحت حاصل کرتا ہے، اپنی زندگی کی تسکین مختلف طریقوں سے حاصل کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی انہی خوشگپیوں میں، انہی زندگی کی رنگینیوں میں مصروف ہوتا ہے کہ اچانک موت کا پیغام آ جاتا ہے، اور پھر وہی ہستی بستی زندگی، وہ زندگی کی بہار جو ہے وہ خزاں میں منتقل ہو جاتی ہے، اور اچھا بھلا انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ میر تقی میر نے تشریح طلب شعر میں پھول کی مختصر اور عارضی زندگی کا مضمون باندھ کر ہمیں انسان کی زندگی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح پھول کی زندگی بہت مختصر ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی انتہائی مختصر ہے۔ وہ میر کا اپنا ہی شعر کہ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، یعنی میں نے کہا کہ پھول کا ثبات کتنا ہے، پھول کتنی دیر باقی رہتا ہے، کلی نے یہ سنی بات اور مسکرائی، یعنی کلی نے کا مسکرانا کیا ہے، پھول بننا، کلی مسکرا دی، اور مسکرانے کے بعد جب کلی پھول میں تبدیل ہوئی تو پھول پھر ایک ہوا کے تیز جھونکے نے اس کی پتیوں کو بکھیر کر رکھ دیا۔ ایسے ہی عزیز طلبہ انسان کی زندگی ہے، اتنی مختصر ہے، وہ دنیا ہست میں ملی 2 دن کی زندگی، 2 دن کی زندگی میں بھی 2 دن کے درمیان بھی ایک رات آ گئی،
اور بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ انسان کیا ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک وہ خواہشات کی تکمیل میں لگا رہتا ہے، اور ابھی اس کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی کہ موت کا پیغام آ جاتا ہے۔ جس طرح موسم بہار انسانی زندگی میں خوشی اور مسرت کا باعث ہے، اسی طرح انسان کی زندگی خوشیوں سے وابستہ ہے، اور جب تک اس کی سانس چل رہی ہوتی ہے اس وقت تک وہ خوش ہے۔ اور جس طرح پھول کی انتہائی مختصر زندگی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی انتہائی مختصر ہے۔ اس مختصر سی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ کیا وہ مقصد جس کے لیے خدائے بزرگ و برتر نے انسان کو دنیا میں بھیجا، کیا وہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے تو کسی حد تک اطمینان بخش بات ہے، لیکن اگر وہ اپنا مقصد حیات بھول چکا ہے تو پھر اسے یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہی ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ کر لیں گے، ہو جائے گا یہ کام، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ انسان وہی ہے جو اپنے وقت کی قدر کرے۔ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹس فار نن، وقت اور لہریں کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ اسی طرح اعمال صالح کر کے انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ شاعر نے یہاں ہمیں یہی درس دیا ہے کہ جس طرح کاش بہار باقی رہتی تو کیا تھا، اس سے لطف اندوز ہونے والے لطف اندوز ہوتے۔ انسان بھی زندگی کے آخری سانس تک یہی سمجھتا ہے کاش اسے اور زندگی کے دن مل جاتے، وہ کچھ اور زندہ رہ لیتا، لیکن کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ انسان اپنے ارد گرد دیکھے کہ ہم کتنے ہی جنازے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ کاش قبرستان میں جا کر ہم یہ سوچ سکیں کہ ہماری زندگی کتنی مختصر ہے۔ جس طرح آج یہ قبر کے شگاف میں اتار دیا گیا، اسی طرح کل ہم بھی جانے والے ہیں، لہٰذا ہماری زندگی بھی بہت مختصر ہے، کیونکہ کسی کے پاس کوئی اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی کتنی دیر باقی رہے گا، کتنی دیر زندہ رہے گا۔ لہٰذا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جس طرح پھول کو قرار حاصل نہیں ہے، بہار کو قرار حاصل نہیں ہے، اسی طرح انسان کو بھی ہمیشگی نہیں ہے۔ وہ مولا بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ کائنات میں جتنے بھی لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آئے، کوئی باقی نہیں رہا، نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ کتنے ہی لوگ آئے اور اپنا وقت پورا کرنے کے بعد چلے گئے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس انتظار میں نہ رہے، اسے اپنی زندگی کو احسن بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، دوسرا شعر کہ یہ جو 2 آنکھیں مند گئیں میری، اس پہ واہ ہوتی ہے ایک بار ہے کاش۔ چونکہ عزیز طلبہ ایک ذہن نشین رکھیے کہ نظم ایک عنوان پر مشتمل ہوتی ہے، کسی بھی نظم کا کوئی ایک عنوان ہوتا ہے اور اس کے تمام اشعار اسی عنوان کے تحت چلتے ہیں۔ اس مضمون کو، اس عنوان کو نبھانے کے لیے تمام اشعار لکھے جاتے ہیں، لیکن غزل
اس سے قدر مختلف ہے کہ بظاہر ردیف اور قافیہ کی بندش تو ہوتی ہے، لیکن یہ بندش نہیں ہے کہ ہر شعر دوسرے شعر کے تابع ہو۔ اس لیے غزلیات کے اندر ہر شعر اپنے اندر ایک دنیا رکھتا ہے، اور ہر شعر اپنے انداز میں پڑھا جاتا ہے، اپنے انداز میں لکھا جاتا ہے، اور کسی بھی غزل کے کسی ایک شعر کے اندر ہو سکتا ہے دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ ہو، تو دوسرے شعر کے اندر عشق مجاز کی بات ہو، تیسرے کے اندر تصوف کی بات ہو، چوتھے شعر کے اندر کوئی دنیا کو مہذب بنانے کا کوئی درس دیا گیا ہو۔ لہٰذا ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ غزل کا ہر شعر دوسرے شعر کے تابع ہوتا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ اسی غزل کا دوسرا شعر، یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری اس پہ واہ ہوتی ایک بار ہے کاش، اگر اس کو دیکھیں تو یہ پہلے شعر سے بہت مختلف شعر ہے۔ شاعر نے ایک ایسے عاشق کی ترجمانی کی ہے جو اپنے محبوب کے انتظار میں ہے، اور انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، لہٰذا وہ اپنے محبوب سے اظہار کر رہا ہے، حسرت امیز لہجے میں بات کر رہا ہے کہ یہ جو دو آنکھیں مجھے دیکھنے کے لیے دی گئی تھی اب بند ہونے کو ہیں، یعنی میں قریب المرگ ہوں، میری دو آنکھیں بند ہونے کے قریب ہیں، اور ساری زندگی گزر گئی جب سے دیکھنا شروع کیا، اب مرنے تک ایک لمبا وقت گزارا، لیکن اس سارے وقت میں عاشق کو اپنے محبوب کا دیدار نصیب نہیں ہوا، تو کہتے ہیں کاش یہ آنکھیں جو مجھے دی گئی تھی اس سے میں اپنے محبوب کا دیدار کر لیتا۔ اس کو اگر ایک اور اینگل میں دیکھا جائے تو کسی شاعر نے کہا کہ آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ آنکھیں چونکہ دیکھنے کے لیے دی گئی ہیں، لہٰذا یہاں بھی شاعر حسرت کر رہا ہے کہ کاش ان آنکھوں سے میں گنبد خضرا کو دیکھ لیتا۔ اس کا ایک اور عمیق نقطہ جو شاعر نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اپنی ذات سے بے خبر رہتے ہیں۔ یہ بڑا گہری بات ہے بیٹا، اس کو ضرور سمجھیے گا کہ ہم اپنی ذات سے بے خبر رہتے ہیں۔ ہم زندگی کے شب و روز دنیا کی مصروفیت میں گزار رہے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی اپنی ذات کو دیکھا ہی نہیں، اپنی ذات کو سمجھا ہی نہیں کہ میں کیا ہوں، کیوں ہوں، کس لیے ہوں، جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، اور کیا اس کے ذریعے میرا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے۔ یعنی انسان کبھی اپنی ذات کا ادراک نہیں کرتا، حالانکہ کہا تو یہ گیا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہم رب تک تو نہ پہنچ سکے، بدقسمتی سے ہم اپنی ذات کا بھی ادراک نہ کر سکے، اپنی ذات کا عرفان بھی حاصل نہ کر سکے، ہم یہ جان ہی نہیں سکے کہ ہم کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو شاعر یہاں شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دو آنکھیں اللہ رب العالمین نے دی تھی کہ اس سے دیکھا جاتا تو انسان اپنی زندگی کے شب و روز کو دیکھے، تو پھر اس پہ اس کی آنکھیں کھل جائیں، اپنے کرتوت اپنے اعمال دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل سکتی ہیں۔ اگر دیکھو اس پہ واہ ہوتی ایک بار ہے کاش میں نے زندگی میں ایک بار ہی اپنے اعمال کو دیکھا ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے اور زندگی کے شب و روز گزارتے جا رہے ہیں، اتنی غفلت میں انسان پڑا ہوا ہے۔ تو لہٰذا شاعر نے میں نے آپ کے سامنے اس شعر کے دو تین رخ جو ہیں وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری اس پہ واہ ہوتی ایک بار ہے کاش میں نے ایک بار محبوب کو دیکھا ہوتا، کیونکہ پھر کسے فرصت نظر ہوگی کون لوٹا اجل کی راہوں میں۔ اب یہ میں روایتی انداز میں جو غزل کا روایتی انداز ہے اس انداز میں یہ بات اب اپنی مکمل کرنا چاہوں گا کہ پھر کسے فرصت نظر ہوگی کون لوٹا اجل کی راہوں میں،
آخری بار دیکھ لو مجھ کو شرمگین نگاہوں سے، اور آ بھی جاؤ کہ وقت نازک ہے، زندگی لوٹ کر نہیں آتی، زندگی لوٹ کر نہیں آتی۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح یہ دوسرا شعر بھی مکمل ہوا۔ تیسرا شعر، کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے بھی غم شمار ہے کاش۔ شاعر کہتے ہیں کہ کون ہے ایسا جو اپنی مصیبتیں نہیں گنتا؟ ہر بندہ اپنے ہی غموں کے اندر، ہر کوئی، کیا کسی شاعر نے کہا کہ ہر کوئی اپنے غم میں ہے مصروف، کس کو درداش نہ کہے کوئی۔ ہر کوئی اپنے غم میں ہے مصروف، کس کو درداش نہ کہے کوئی۔ کائنات میں کون ایسا ہے جو دکھی نہیں ہے، جو اپنی مصیبتیں بیان نہیں کرتا؟ آج جس کو دیکھو اپنے ہی غموں کے قصے بیان کر رہا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے قصے تو بیان کر رہا ہے، لیکن رکھتے میرے بھی غم شمار ہے کاش، کاش کوئی میرے غموں کو بھی دیکھتا، میرے غموں کو بھی گنتا، کیونکہ اپنے لیے تو ہر انسان جیتا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اگر انسان دوسروں کے غموں کو دیکھے تو یقیناً ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے غموں کے اندر، غموں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب کوئی کسی کے غموں کو دیکھتا ہے تو اسے حوصلہ ہو جاتا ہے کہ صرف میں ہی غم زدہ نہیں ہوں، دنیا میں اور بھی پریشان حال لوگ ہیں۔ تو اس کا ایک اور خوبصورت انداز اس کا یہ بھی ہے کہ اپنے غموں کو ہر انسان دیکھتا ہے۔ اگر کسی کے دکھوں کو دیکھا جائے تو پھر انسان کے اندر ایک جذبہ ترحم پیدا ہوتا ہے، رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ انسان، اگر اس کو اللہ نے انسانیت سے نوازا ہو تو وہ دوسروں کے دکھوں کو کم کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہے۔ وہ کیا خوبصورت شعر کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہاں ایک اور بات جو شاعر نے یہ انداز اختیار کیا، کیونکہ میر کی اگر ذاتی زندگی کو دیکھا جائے تو میر کو غم و الم کا شاعر ہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ میر بچپن میں ہی یتیم ہو گئے۔ باپ کے انتقال کے بعد ان کے منہ بولے چچا میر امان اللہ خان نے ان کی پرورش کا ذمہ لیا، تو 4 سالوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر میر تنہا اداس ہوئے۔ اور پھر اگر اس دور کو دیکھا جائے تو وہ دور بھی دلی کی تباہی و بربادی کا دور ہے، طوائف الملوکی ہر طرف ہے، پریشان حال ہیں لوگ۔ اس لیے میر کے ذاتی حالات، ان کے سوتیلے بہن بھائیوں کی ان کے ساتھ لڑائیاں، تلخیاں، اور دوسرے ملک کے حالات، یعنی غم دوراں اور غم جانا، دونوں نے مل کر میر کو غم و الم کا شاعر بنا دیا۔ تو میر کی زندگی چونکہ خود غموں سے عبارت رہی، اس لیے ان کے دیوان کا پہلا شعر کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ لہٰذا اسی لیے میر کی شاعری کے اندر غم کے عناصر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں ایک اور بات کہ انسان، شاعر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے بھی غم شمار ہے کاش، تو یہاں ایک اور نکتہ بھی ہے کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، اور ان کے دکھ جو ہیں وہ گنے جا سکتے ہیں، لیکن میں وہ ہوں کہ میرے دکھ گنے نہیں جا سکتے۔ کاش وہ میرے دکھوں کو، جو لا تعداد دکھ ہیں،
ان کو دیکھ لیں تو وہ اپنے غموں کو بھول جائیں۔ تو لہٰذا شاعر نے زندگی کی تلخیوں کا مضمون باندھا ہے، اور یہاں ہمیں سبق بھی دیا ہے یہی کہ اگر ہم اپنی تلخیوں کے ساتھ ساتھ دوسرے انسانوں کے غموں کو بھی سامنے رکھیں تو ہمیں حوصلہ بھی ملتا ہے، دوسروں کے دکھ کم کرنے کی انسان کوشش بھی کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ 3 اشعار آج مکمل ہوئے۔ نئے سبق میں ہم بقیہ 3 اشعار انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جو ہے اس کی تشریح کریں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔